أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن جاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، قرآن مجید ایسے علوم سے اور گنجینوں سے بھرا ہوا ہے کہ جتنا پڑھتے ہیں اتنی اپنی جہالت کھلتی ہے۔ 12 حادثوں کا جو بیان ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے آنے جانے کی، صبح کے آنے کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ ایک معزز رسول کا کلام ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ حادثوں کے بعد فوراً اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اتنے سارے حادثات قیامت سے پہلے، قیامت کے بعد جو آئیں گے، تو ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کا سولیوشن کیا ہے؟ جب یہ حالات آئیں گے تو آدمی کی حفاظت کیسے ہوگی اور کیسے امن میں آئے گا، بچ کیسے سکے گا، ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، پڑھ لو اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو تو کفار مانتے نہیں تھے، وہ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ کوئی جین آتا ہے، شیطان آتا ہے نعوذ باللہ، اور نبی کو سکھا کے چلا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چینل بتلائی کہ تم چینل سمجھو، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل کے پاس، جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے پاس پہنچا ہے۔ سند جس کو کہتے چینل۔ اسی لیے کیا دین کے اندر چینل بہت بنیادی چیز ہے، سند۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر یہ چینل نہ ہوتی، سند نہ ہوتی، تو جو آدمی چاہتا کہہ دیتا۔ لیکن آج دین کے بارے میں کوئی بولتا ہے، اس کو سند پیش کرنی پڑتی ہے کہ کہاں سے بات لائے آپ۔ یہ دین ہمارا پورا کا پورا ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز کے لیے مفتی بھی ایسے فتویٰ نہیں ٹھوک سکتا، ہاں اس کو بھی کتابوں کو بتلانا پڑے گا۔ ہر کتاب لکھی ہوئی بات تھوڑی۔ ابھی آج ایک آدمی کا صبح کل میسیج آیا تھا، اوبر میں کام کرنا کیسا ہے؟ یہ دنیا اتنی ہوشیار ہو گئی ہے کہ ہم مفتی لوگوں کو بھی بہت بھاری پڑتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو کوئی ایسا الٹا سوال نہ آ جائے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام مفتی کا ہے،
لیکن کس کے دماغ میں کون سا سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو ایسے لکھ کے بھیج دے گا کہ لو اس کا جواب دو. تو میں نے کہا کہ بھئی اوبر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، کھانا حرام کا ہوتا ہے یا شراب کا ہوتا ہے. شراب کی بوتل لے جانا اتنا ہوتا ہے. شرابی کو اگر لے جاتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو راستے میں دور، اس کو جہاں جانا وہ جاوے، وہ اس کا کام ہے. آپ ارادہ کر کے منے کہ میں اس کو شراب پینے لے جا رہا ہوں. یا کھانا حرام کا آ رہا ہے تو آپ چیک کر لو، زیادہ پرسنٹیج میں حلال ہے تو پھر جو اتنا ہوا ہے تو اس کا تھوڑا صدقہ نکال لو، احتیاط کر لو. اتنا اس تقوی کی بات ہے. کسی نے لکھا ہوگا انگلینڈ سے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ اوبر کا کام اور یہ سب. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا ہے تو اب تمہیں اسی پر عمل کرنے کا، تم وہ کام کرے چھوڑ دو. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اصل میں جاننا چاہتا ہوں. بھئی بات یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن تھوڑا احتیاط کرو ان چیزوں میں. آج دروازہ بڑا ہے اس کا بند کیسے کر سکتے ہیں؟ روسی کا دروازہ اس کو کیسے ایک سے بند کر دیں گے؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے اندر لگا ہوا ہے، علماء بہت سے کام کر رہے ہیں، عوام کر رہے ہیں. جو کلین حرام ہے اس کو تو حرام سمجھو. خیر تو اب سوال یہ تھا یہاں، کہا کہ قرآن موجود ہے تو اب سند اللہ تعالیٰ سند بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جس فرشتے کو مقرر کیا ہے وہ فرشتہ کیسا ہے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے. اب رسول کے اندر دو باتیں ہو گئی. رسول کے اصلی معنی ہے میسنجر، پیغام لے جانے والا، ایلچی جس کو کہتے ہیں. اب ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسانوں میں سے، اور ایک جبریل امین ہے جو فرشتہ ہے. تو بعض لوگوں نے رسول سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، لیکن بعد والی جو صفات آ رہی ہے ان صفات کے پیش نظر اس میں بہت زیادہ تکلف کرنا پڑا. لیکن اکثر مفسرین فرماتے کہ یہاں حضرت جبریل امین کا تذکرہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کی صفت بتائی کہ یہ جبرائیل کا کلام ہے. جبرائیل کا کلام کا مطلب وہ اپنی طرف سے لائے، تو رسول کیوں کہا؟ رسول کہنے کا مطلب ہی ہے کہ خود کا نہیں ہے، وہ کسی کا دیا ہوا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام جبریل امین نے لا کر دیا تو رسول تو وہ. دوسری صفت بتلائی کہ کریم ہے وہ. اچھا ایک اور بات کہ قسم کھائی ہے ستاروں کی آنے کی، جانے کی، صبح کے روشن ہونے کی. اور بات آ رہی ہے قرآن کی. جواب جو قسم کا ایک جواب ہوتا ہے، ایک قسم ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم. اب جواب میں یہ کروں گا، یہ جواب قسم. یہاں بھی قسم کھائی، اب جواب قسم کہا ہے کہ یہ معزز رسول کا. تو دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے، جو قسم کھائی ہے اس میں اور اس کا جو جواب آ رہا ہے اس میں. تو تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اصل میں قرآن بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور وہ نہیں آ سکتا مگر ایسے دل کے اوپر جو نورانی ہو، جو چاند کی طرح ہو، روشن. تو روح بطور سورج کے ہے، اور سورج اسی طرح سے ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو قوائے روحانیہ ہے وہ ستاروں کی طرح ہے. تو اب انسانی وجود میں یہ سارے انوار نہیں آ سکتے جب تک کہ انسان کی طبیعت کے جو مزاج ہے اس کو ختم کیا جائے. روح کے اندر یہ جو نورانیت ہے، ستاروں کی روشنی ہے، یہ سب یہ جب آئے گی ہمارے اندر، جبکہ اپنی جو صفات انسانیہ اس کو ختم کرے آدمی. خیر جو گہری بات ہے، کریم فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ رسول کہا، اور دوسرے نمبر پہ کریم کہا ہے. کریم کیوں کہا؟ کرم کے کیا معنی ہے؟ کرم کے اصل معنی ہے شرافت. الکرم هو التقوی، تقوی پرہیزگاری، یہ اصل کرم شرافت ہے.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی شرافت کیا ہے؟ تقوی ہونا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، زیادہ پرہیزگار. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جبریل امین جو ہے وہ بہت ہی بڑے معزز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اتنا دیا. کیسے تقوی ہے ان کے پاس؟ کہا کہ تقوی کی باتیں ہی تو وہ لے کر آتے تھے. تفسیر کبیر میں لکھا، روح البیان میں لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کرم میں سے یہ ہے انہ یعطی افضل العطایا، وہ بہترین بخشش جو افضل ہے وہ لوگوں کو دیتے. وہ کیا ہے؟ وہو الہدایہ وہو المعرفت والارشاد. جبرائیل علیہ السلام کا کام پہلے سے یہی رہا، سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر یہی جاتے تھے، اس لیے ان کو کریم کہا. شرافت اس کا نام ہے. اگر کوئی آدمی نرم ہے، یہ سب کچھ ہے، وہ دوسری چیز ہوگی، لیکن اصل شرافت یہ ہے تقوی ہو، پرہیزگاری ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لفظ کریم کے ذریعے صفت بتلا کر یہ کہہ دیا کہ ان کے اندر عدالت ہے، اعلیٰ درجے کے آدمی فرشتے ہیں، اعلیٰ درجے کی عدالت ہے. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ بہت پاک ہے، اندر کا دل جو بہت پاک ہے. جب قاضی کے پاس کوئی کیس جاتا ہے نا تو قاضی پوچھتا ہے کہ بھائی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ یہ 2 گواہ ہمارے. کہیں دونوں کی عدالت یہ کرو، تحقیق کرو کہ یہ عادل ہے کہ نہیں. عادل ہونے کا کیا مطلب؟ بڑے گناہ سے بچتے ہو، چھوٹے گناہ پر پابندی نہ کرتے ہو، نماز کے پابند ہو، مشرد چہرہ ہو، دین کے مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر داخل کیے ہوئے. کہا کہ عدالت اس کو کہتے ہیں. یہاں پر جبرائیل السلام کی عدالت کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے. جبرائیل السلام طاقت والے، طاقت. علمہ شدید القوہ، سورہ والنجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کو سکھایا ہے ایک شدید القوہ نے، جس کے قوہ مضبوط ہو. جبرائیل علیہ السلام بڑی قدرت والے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا بغیر عاجزی اور بغیر کمزوری کے کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوت کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ آپ بڑے طاقتور ہیں، تو آپ کی طاقت دکھائیے، کیا طاقت ہے، آپ نے کیا کیا ایسا کام جس سے آپ کی طاقت کا ظہور ہوتا ہو. عرض کیا نبی کے مقابلے میں جبریل کا درجہ کم ہے. ہاں، کچھ لوگوں نے ان ساری صفات کے پیش نظر یہ کہہ دیا کہ جبریل کا درجہ بڑا ہے، وہ غلط ہے. اس لیے کہ جبریل اگر کرے وہ تو فرشتہ ہے، کوئی بھی کام کریں گے. ان کو کہاں بیوی بچے ہیں، ان کو کہاں کھانا پینا ہے، روزی روٹی کی فکر ہے. نبی تو ایک انسان ہے، اور پھر اتنا اعلیٰ درجہ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا ہوا ہے، جبریل سے بھی بڑا ہوا ہے. تو جبریل امین نے کہا کہ میں اپنی طاقت آپ کو بتاؤں. جب لوط علیہ السلام کی قوم کی 4 بستیوں کو عذاب کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، تو مائع اسود سے ان لوگوں کو اٹھانا تھا. تو میرے جو ونس ہے، جو پر ہے، اس کے آگے کے حصے سے میں نے ان کو اٹھایا، ایسا اٹھایا کہ آسمان کی مخلوق نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو سن لیا، اور مرغے جو آواز کر رہے تھے، آسمان دنیا کے فرشتے اور وہاں کی جو مخلوق ہے اللہ کی، وہاں ان لوگوں نے سن لیا. کہا پھر ان کو ایسے پلٹا ایک کھڈے کے اندر اور وادی کے اندر سب کو گرا دیا. یہ میری طاقت. کہا اور بتاؤ. قوم سمود کو جب تباہ کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، میں نے صرف ایک آواز نکالی، وہیں آواز میں وہ ڈھیر ہو گئے،
صرف میری آواز سے ڈھیر ہو گئے وہ لوگ۔ اب سوچئے جس کی آواز یہ ہوگی کتنی طاقت ہوگی۔ اور آگے بتاؤں، کہا میں زمین سے، آسمان سے زمین کی طرف آتا ہوں تو ایسے پلک جھپکنے میں اتر جاتا ہوں، اتنا تیز ہوں۔ ایک مرتبہ ایک نبی کو ایک شیطان نے کچھ حملہ کرنا چاہا، جس کا نام، شیطان کا نام الابیض تھا، ابیض۔ تو کہا اس کو صرف ایک معمولی سا دھکا دیا تو وہ شیطان مکہ مکرمہ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہوا ہے، مکہ مکرمہ سے اس کو ایسا دھکا لگا کہ ایک ہی دھکے میں انڈیا میں جا کے گرا، وہ انڈیا، ہندوستان کے کونے میں جا کے گرا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہے تھے ارض مقدس کے کسی حصے کے اوپر، تو اس وقت وہ شیطان کو صرف پھونکا ہے، اس پھونک سے وہ جبل ہند کے کنارے پہ جا کے گرا۔ تو یہ طاقت جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ یہ طاقت کہاں استعمال کرتے تھے؟ اللہ کی طاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ اور ان کا یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر زمان حضور کے زمانے تک یہ چلتا رہا، اتنی طاقت ان کی رہی۔ ان کی طاقت اللہ کی معرفت میں، اللہ کے جلال کو دیکھنے میں انہوں نے استعمال کی۔ تو یہ تو ان کی طاقت تھی، لیکن اس طاقت کے ساتھ محدثین نے ایک بات کہی کہ حدیث جس کی پرکھتے ہیں، جو حدیث لاتا ہے اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہے، ایک قوت حفظ اور ایک عدالت۔ عدالت کے معنی میں نے جیسے بتا دیا آپ کو، اور قوت حفظ، ان کا حافظہ، میموری کیسی ہے۔ اگر نیک تو بہت ہے لیکن میموری میں کچھ گڑبڑ ہے تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو فن حدیث ہے، حدیث کا جو فن ہے، اس میں دو طرح کی خدمت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو بھی کچھ بیان فرمایا، جو کچھ حضور نے کیا، جو کچھ صحابہ نے کیا اور حضور نے دیکھا، یہ سب حدیث ہے۔ یہ حدیث ہم تک پہنچنے میں جو خدمت کی گئی، دو طرح کی گئی، ایک تو سند کی، ایک میننگ کی، اس کو دوسرے الفاظ میں کہی، ایک روایت کی اور ایک درایت کی، ایک چینل کی خدمت کی گئی اور ایک اس کے میننگ کی خدمت کی گئی۔ اب چینل میں کیا ہوا؟ ایک بات انہوں نے ان کو بتلائی، انہوں نے یہاں آخر تک یہاں پہنچی، تو اب یہ جتنے بھی بیچ میں آئے ہیں سب کو چیک کرنے کا کہ یہ آدمی کیسا ہے، یہ جس سے بیان کر رہا ہے وہ بات انہوں نے سنی بھی تھی کہ نہیں، کہ انہوں نے اپنی طرف سے لگا دی۔ اب یہ کتنا نیک آدمی ہے، کوئی بھی بات ہو، لیکن نیک ہونے کے ساتھ ان کا دماغ بھی تو کام کرتا تھا کہ ایک محدث کے پاس ایک طالب علم حدیث لینے کے لیے گئے، طالب حدیث، تو ان کو جنگل میں ملے، وہ استاد کو جنگل میں ملے، تو استاد اس طرح کر رہے تھے، ایسا اپنے جانور کو بلانے کے لیے، تو دیکھا کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے، تو کہا مجھے حدیث نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ تم جانور کو دھوکہ دیتے ہو، اندر کچھ نہیں، پھر بلاتے کیسے؟ نہیں لی حدیث۔ کہا اور حافظہ بھی ایسا ہونا چاہیے مضبوط، ایسا نہیں کہ جوانی میں تو حافظہ مضبوط تھا اور عمر ہوئی تو کمزور ہو گیا تھا، تو حدیث کب لی تھی؟ بڑھاپے میں لی تھی کہ جوانی میں لی تھی؟ بڑھاپے میں۔ کہا اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ کمزور، ان کی عمر ہو گئی تھی زیادہ، اس کا حافظہ کمزور تھا ان کا، سمجھ رہے؟ تو قوت حفظ اور عدالت، یہیں سے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی یہاں روایت قبول کرنے کے لیے عدالت اور قوت حفظ کا زیادہ اعتبار ہے، اور یہ دونوں صفتیں یہاں جبرائیل علیہ السلام کے لیے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، کہ جبریل جو قرآن لائے ہیں، وہ جبریل کیسے آدمی ہے؟ پہلے تو وہ رسول ہمارے قاصد ہے، دوسرے کریم ہے۔ ہاں، جب وہ
دیکھو ایرے گہرے نٹھو کھیرے کو قاصد نہیں بنایا جاتا، ایلچی جس کو بناتے ہیں وہ ایسے گہرے نہیں بنتا، کیسا بنتا ہے اس کو آگے بتائیں گے، لیکن اتنا ہے کہ یہ بنیادی شرطیں ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری شرطیں اور صفات ہے وہ آدمی کے لیول کو بڑھاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک باعزت ہے۔ مکین کے معنی تو رہنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود۔ میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو زمین کے بالکل اندر سمندر کے اندر تھی وہاں جا کے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک، وہاں بھی تو خدا تھا تبھی تو بات کی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ اگر آسمان پہ ہوتا تو پھر بات کیسے کرتے؟ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو عند ذی العرش مکین، یہ الچی تخت والے کے نزدیک عالی مقام ہے، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا ہے، اور جو دربار میں، جو کسی کے دربار میں بار بار رہتا ہو نا، اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر جو بات کرتا ہے اس کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات کو کہا جاتا ہے کہ ابھی انہوں نے کہی تھی، پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی میں پرائم منسٹر مل کے آیا، انہوں نے ہمیں بات بتائی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، تو لوگ اس کو بہت زیادہ عزت کی نظر سے دیکھتے کہ ہاں یہ بات مضبوط ہوگی، یہ آدمی کیوں بتا سکتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی صفت بتائی عند ذی العرش مکین، وہ ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں۔ کسی نے ڈائریکٹ سنی ہو وہ بات اور کسی کے واسطے سے سنی ہو وہ بات، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ سنی ہوئی بات، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑ پڑا تو کہ بڑودا پڑا، ہمارے یہاں بڑودا ایک سٹی کا نام ہے، تو بڑ ایک درخت کا نام ہے، بڑ، تو بڑ گرا ہوگا تو کہتے بات بڑھتے بڑھتے وہاں کہا کہ بڑودا گر گیا۔ تو جو ڈائریکٹ سنی ہوئی بات ہے اس کا زیادہ اعتبار۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا عند ذی العرش مکین، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت، یعنی اللہ کے دربار کا آدمی ہے۔ جبریل فرشتہ جو ہے جبریل امین، اس کی بات میں کوئی احتمال نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر انہوں نے مجھے کہتے ہوئے سنا ایک آدمی کو، تم گدھے ہو۔ اب یہ باہر جا کے کسی کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو گدھا کہا کہ تم گدھے ہو، اب یہ بولنے کا اندر کہا تم گدھے ہو، ایسا کہا، اب انہوں نے جا کے کہا کہ تم گدھے ہو۔ دونوں میں فرق آ گیا تھا، دونوں میں فرق آ گیا کہ میرا انداز تھا کہ تم گدھے ہو، اور انہوں نے جا کے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ تم تو گدھے ہو۔ وہ کویسچن تھا اور یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو گیا، دونوں میں فرق آ گیا۔ تو جو سامنے سنی ہوئی بات ہوتی ہے، ڈائریکٹ سنی ہوئی بات، اس کا کچھ اثر الگ ہوتا ہے کہ اس کا ہاؤ بھاؤ کیا تھا، انداز کیسا تھا، اور کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ جو سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ پورا سمجھ سکتا ہے۔ یہی باتیں ہوئی ہمارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ۔ بہت سارے ہمارے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ان میں کچھ ایسی باتیں آئی تو بہت سے لوگوں نے اس پر کیچڑ اچھالا، کہا کہ ان کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، ان کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے۔ اب کون پورا پڑھنے جاتا ہے؟ اور آج کے زمانے کے اندر تو یوٹیوب کے اور واٹس ایپ کی دنیا میں آدمی کوئی اسٹیٹمنٹ کہاں دیتا ہے اس کو جوائنٹ کر کے کہاں پیش کرتا ہے کہ دیکھو، بعد میں پتہ چلتا ہے تحقیق سے کہ یہ تو سب ڈسٹرب ہوا ہے۔ خیر، تو یہیں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی جو قیمت بڑھی ہے، قیمت بڑھی، حدیث تو ساری قیمتی ہے، لیکن بخاری شریف کا درجہ قرآن کے فوراً بعد کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کنڈیشن لگائی وہ بہت کڑی کنڈیشن تھی۔ انہوں نے ان سے بیان کیا تو دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں کی ملاقات ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ہے تو روایت لیں گے، دونوں کی ملاقات ثابت ہے تو نہیں دیں گے روایت۔
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کھری شرط ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے نا، چلے گا۔ امام بخاری کہا نہیں، دونوں ملے تھے، یہ ثابت کرو۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی ایک صفت یہ بتلائی کہ عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے نزدیک باعزت ہے، مکین ہے۔ اور یہاں جو عند کا لفظ ہے کہ نیئر تو اللہ سبحانہ، نیئر کا مطلب یہ پلیس بتلانا نہیں ہے، جگہ بتلانا نہیں ہے، اندیت المکان نہیں ہے، اندیت الجہت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم لی او کما قال، میں اپنے ان بندوں کے پاس ہوں جن کا دل میری وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث، انا عند المنکسرۃ قلوبہم لی، میں اپنے ان بندوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے۔ اب یہاں بھی جگہ مان لیں گے تو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان اللہ کی وجہ سے ایسے بس اللہ والے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے جن کے، اللہ کو وہاں پر پاؤ گے تو پھر ہر جگہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ، وہاں بھی یہی کہ بھئی اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو تم چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو، وہاں جا کے تمہیں کچھ ملے گا۔ مطاع ثم امین، صرف اتنا نہیں ہے، جبریل امین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کی ہر جگہ سنی جاتی ہے، مطاع، ان کی سنی جاتی ہے، آسمانوں میں ان کی سنی جاتی ہے۔ وہ ایلچی ہے، سب کا مانا ہوا جبریل علیہ السلام۔ اس عالم میں، عالم سما کے اندر، مملکت الہی کے درمیان میں یہ کسوٹی ہے، اگر یہ کچھ بتلا دیتے ہیں تو لوگ مان لیتے ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں لوگ سن لیتے ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی میسج آیا ہوگا۔ ہاں، یہ اس دربار کے ارکانوں میں بغیر پوچھے ان کی بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھتا نہیں کس نے کہا، جبریل امین اگر بتا دیتے ہیں آسمانوں میں، نہیں دیکھا معراج کی رات کو کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہمان ہے جبریل امین لے کر پہنچے پہلے آسمان پہ، پوچھا گئی کون؟ کہا جبریل۔ کہا کیا بات ہے، ہمارے ساتھ مہمان ہے، کوئی سوال نہیں، آ جاؤ۔ دوسرے پہ، تیسرے پہ، ساتوں آسمان اور جہاں چاہیے سیر کرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ہے مطاع، یعنی ان کی رسالت اس قدر ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے کہ ان کے حکم کو بغیر تحقیق کے لوگ اپنے عمل میں لے آتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آسمان والوں پر جبریل کی اتباع ایسی فرض ہے جیسے زمین والوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے۔ یہ آسمان والوں پر جبریل کی بات ایسے چلتی ہے جیسے زمین والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلتی ہے۔ تو سب فرشتوں کے اندر جبریل علیہ السلام اس صفت میں ممتاز ہے، مطاع ثم۔ اب یہ جو لفظ ثم آ گیا، اس میں بھی کسی نے کہا یہ مطاع کے ساتھ ہے اور کسی نے کہا کہ امین کے ساتھ ہے۔ مطاع ثم یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں، آسمان والوں کے یہاں۔ اور بعضوں نے کہا کہ امین کے ساتھ ہے، ثم امین۔ ارے اس سے آگے ایک درجہ یہ کہ یہ امانت دار ہے، قابل اطاعت تو ہے لیکن امانت دار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیانت سے اور لغزش سے بچا کے رکھا ہے۔ یہاں تک تو جبریل امین کی ساری جو باتیں بیان کرنی تھی، تقریباً 6 صفات اللہ تعالیٰ نے بتلائی۔ تو یہ پہلی چینل کا یہ تھا آپریشن، چیکنگ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا یہ جو ساتھی ہے وہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ سوچئے
قرآن کے ہم تک پہنچنے میں دوسرا جو واسطہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ بھی ایسا شخص ہے، سب بتلانے کی ضرورت نہیں کہ 40 سال سے تمہاری نظروں کے سامنے رہے، اور 40 سال کے درمیان نہ کبھی جھوٹ، نہ کوئی الٹی بات، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، نہ کسی مقصد کے پیش نظر، نہ بغیر کسی مقصد کے سامنے نہیں آیا آپ کا کبھی جھوٹ. ایسے شخص کی روایت کو اور خبر کو معتبر نہ ماننا خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے. ہاں 40 سال تک آپ کے سامنے رہے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس کو کہیے کہ کوئی سودائی تکلیف ہوتی، کوئی خفقانی، کوئی دورہ پڑتا ہوتا، کوئی دماغ کے اوپر اس کا گڑبڑ ہوئی ہوتی، 40 سال میں نظر آتا آپ کو؟ وہ تکلیف بھی ہے تو نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون. 40 سال کی لائف آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ ان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، ساری چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ پاگل ہے، یہ ہے، وہ ہے، وما صاحبکم، تو اسی کی ضرورت تھی. اور زیادہ اوصاف کی تو چونکہ ایارہ 6 بیان، ایارہ 6 بیان. جو چیز واضح ہے اس کو واضح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کوئی سوداوی، کوئی بیماری نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون. لیکن اب ایک سوال یہ ہو سکتا تھا کہ جبریل امین جب پیغام لے کر حضور کے پاس پہنچتے تھے تو کسی کو یہ شک تھا کہ بھئی وہ تو فرشتہ اور یہ انسان، تو کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی اور شکل میں آ جاتے اور وہ خود پیغام دے کے چلے جاتے. یہ تو ہو سکتا تھا، کہیں ہو تو سکتا تھا. لیکن جب ہوتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں کبھی دیکھا نہ ہو تو ہو سکتا تھا. لیکن وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو افق مبین میں کھلے آسمان کے اندر دیکھا ہے، کھلے آسمان میں دیکھا ہے. کتنی دفعہ دیکھا؟ 2 دفعہ دیکھا اپنی اصلی شکل کے اندر. اور سورہ والنجم اذا ہوا کے شروع کی آیات میں ان دونوں چیزوں کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، یہاں پہ پہلی دفعہ دیکھنا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ایک دفعہ آپ نے دوسری دفعہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے اوپر اترتے ہوئے اپنی اصلی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 دفعہ دیکھا ہے. پہلی دفعہ جب کہ وحی شروع ہوئی تھی، وحی کا آغاز ہوا، ابتدائے وحی کے زمانے میں حضور بڑے بےتاب رہتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ پہاڑ سے اپنے کو گرا دے، ایک بوجھ تھا کیونکہ آپ کے اوپر وحی آنے والی تھی. اتنا بوجھ تھا حضور کے اوپر. تو آپ نے مکہ مکرمہ میں ایک مقام آپ نے نصف فلا کی طرف شاید دیکھا ہو، جو حج میں گئے اس کو اجیاد کہتے ہیں، اجیاد. اسی مقام اجیاد کے اندر آپ کا جب گزر ہوا تو جبریل امین کو دیکھا سونے کی کرسی کے اوپر زمین و آسمان کے بیچ میں مشرق کی طرف بیٹھے ہیں، اور ان کے جسم نے پورا آسمان سے لے کر نیچے پورا بھر دیا ہے. آپ کے 600 پر ہیں ونس، اور پر جو آپ کے بنے ہوئے ہیں وہ یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں. یہ حضور نے دیکھا اتنا کھلا. دوسری مرتبہ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو اس معراج کے واقعے کے اندر سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے نبی، تو اب آگے کیا بتایا جبریل نے کہ
اگر یکسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کی تجلی سے میں جل جاؤں گا. اب میرا کام آگے نہیں، اب آپ کے جانا ہے. یہیں سے نبی کا مقام واضح ہو جاتا ہے کہ جبریل امین سے بھی درجہ حضور کا بڑا ہوا ہے. ہاں. ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. مسلم شریف میں یہ روایت ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے. حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل السلام بالکل وائٹ کپڑے پہن کر ایک اسٹوڈنٹ کی شکل میں آتے ہیں اور حضور سے بالکل کلوز بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ملا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں مل ایمان مل اسلام مل احسان، یہ سب چیزیں سوالات کرتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ حضور نے سارے جوابات دے دیے، یہاں پر وہ ایسی شکل میں کیوں آئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جبریل ہے؟ جب گئے تو حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی، پھر فرمایا کہ وہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو وہاں پہ حضور نے کیوں پہچانا نہیں، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتلایا نہیں؟ اصل میں یہ اسٹوڈنٹ تھے اور اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ کو چھپانا مقصود تھا، وہاں پہ سائل کی حقیقت کو واضح نہیں ہونے دینا تھا. اسی لیے کپڑے بھی سفید تھے اور کوئی جانتا نہیں تھا. اگر مسافر آدمی ہوتا تو میلے کپڑے ہوتے تو جاتے کہ دور سے آیا ہوا ہے، اور اگر سفید کپڑے میلے نہیں ہوئے تو کیا یہاں مقامی آدمی ہے اور کوئی جانتا بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں نہ؟ دور سے آئے ہیں تو میلے نہیں ہونے چاہیے، سفید نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اگر قریب سے آئے ہیں تو لوگ پہچاننے والے ہونے چاہیے تھے. لیکن وہ حدیث جبریل میں ساری چیزیں گنجلک رکھی گئی اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سائل کون ہے، سوال کرنے والا کون. تو وہ مقصد وہاں دوسرا تھا. عند سدرۃ المنتہی، آگے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جو دیکھنے کو بیان کیا اس کو سورہ والنجمی کے اندر بالافق الاعلی بتایا، اور یہاں پر بالافق المبین بتایا، اس لیے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ حضور کی شان کو واضح کرنے کے لیے نہیں، حضور کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ آدمی کس درجے کا ہے اور کتنا صاف ستھرا ہے. اور مبین کے اندر واضح کرنے کا معنی ہے، اور وہاں پر حضور کا مقام بتلانا ہے کہ منتہا سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں. تو افق اعلیٰ کے تو وہاں علو مرتبت بتلانا تھا، اس لیے افق اعلیٰ لائے، اور یہاں پہ واضح کرنا تھا. یہ دونوں میں فرق ہے. سورہ تکویر میں حضور کی خبر کا واضح ہونا کہ نبی جو خبر دے رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے جبریل امین کو افق مبین میں دیکھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اب یہ جو بات لائے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ ہوا کا جو لفظ ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا یا قرآن کے اوپر استعمال ہوا. بعض مفسرین نے حضور کی طرف اس ضمیر کو لوٹایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اوپر ذرا بھی کنجوسی کرنے والے نہیں ہیں، بخل کرنے والے نہیں ہیں. اور اگر قرآن ہے تو قرآن غیب کی پوشیدہ باتوں کو بتلانے میں بخل نہیں کرتا ہے. تو اب یہاں اس بات کو لانے کی ضرورت کیا پیش آئی، غیب کی بات بتلانے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بلیم کرتے تھے کہ یہ تو کاہن ہے، نعوذ باللہ، جیوتش ہے. اور کاہن کس کو کہتے ہیں؟ بعض انسانوں کو بعض شیطانوں کے ساتھ کچھ کنیکشن ہو جاتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. ہاں بہت سی چیزیں ہیں، گندی جو ناپاک روحیں ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے، وہ ان کو راضی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. اب وہ جو شیطان ہے وہ کچھ باتیں اس کے کان میں ڈال دیتا ہے، کچھ قریب میں ہونے والی جو خبریں ہوتی ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تک فرشتے سمائے دنیا پر جب بات کرتے تھے تو دنیا یہاں سے شیطان اور جنات اوپر جاتے تھے اور کچھ باتیں سن کر لے آتے تھے اور اپنے دوستوں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے. اب آپ گئے، ہاں کچھ ہاتھ پکڑ کے کہنا شروع کریں گے، 2 باتیں سچی ہوگی، 80 باتیں اس میں 100 باتوں میں ایسی 80 باتیں جھوٹ ملا دیں گے. اس کو لوگ کہتے جیوتش ہے، یہ تو بہت بھاری. حضور کے زمانے میں بھی تھے، ایک کا نام شق تھا، ایک کا نام سطیح تھا، ایسے لوگ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کو بتایا گیا تو کہا کہ ہاں اب وہ ستارہ نمودار ہو گیا ہے، جس نبی کو آخری زمانے میں آنا تھا وہ آ چکے ہیں. اس لیے اب جو بھی آسمان کی طرف جائے گا شیطان اس کو فرشتہ مارے گا، ستارہ مارے گا. وہ بند کر دیا گیا ان لوگوں کو اوپر جانے کے لیے. اب اسٹے اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد اسٹے آرڈر آ گیا کہ نہیں جا سکتے. تو یہ جیوتش کا کام تھا. تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کاہن کہتے تھے. تو کاہن نہیں تھے حضور، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خبریں دی تھی جس کا تعلق غیب کے ساتھ تھا. میں الفاظ جو بولتا ہوں تھوڑا سمجھے، علم غیب الگ چیز ہے، غیب کی خبریں الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو انباء غیب عطا فرمائی، غیب کی خبریں عطا فرمائی تھی. تو اب یہ لوگ جو الزام لگاتے تھے کہ یہ تو کاہن ہے، جیوتش ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو جیوتش جو ہوتا ہے اس کی باتیں لمیٹڈ ہوتی ہے، 2-4 باتیں صحیح ہوتی ہیں، باقی جھوٹی ہوتی. اور یہ نبی جو بات کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں وہ 100% صحیح ہے. کاہن کو جا کے پوچھو کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، وہ نہیں جانتے. ان کو کوئی مذہب کے بارے میں پوچھو، نہیں جانتے. تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ جیوتش کا اور کاہن کا جو علم ہوتا ہے وہ ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے، اور کئی جگہ پہ وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے اور غلط باتیں بیان کرتا ہے. لیکن نبی جو بتلا رہے ہیں اس نبی کی بات کے اندر کوئی کمی نہیں. قرآن کو دیکھو آپ، قرآن میں کیا 2-4 باتیں، اگلوں کی خبریں بھی موجود ہیں. اور جیوتش کو پوچھو کسی پرانے بادشاہ کے بارے میں، وہ نہیں بتا پائے گا. وما هو علی الغیب بدنین، یہ قرآن غیب کی باتوں کے بتلانے میں دنین نہیں ہے. دنین کے 2 معنی ہیں. اگر زوئی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو اس کا کوئی اور معنی ہوتا ہے، اور دوات سے پڑھا جائے تو اس کا کوئی اور معنی. اسی لیے تو کہتے ہیں ایک ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے قرآن کا. ہاں دوات سے پڑھا، جیسے ولد ضالین ہے، اس کو اگر ولد دالین پڑھ لیا، گئی بھینس پانی، معنی بدل گیا. دالن کے معنی گائیڈ اور ضالن کے معنی گمراہ. اسی طرح سے یہاں پہ جو دنین کا لفظ ہے اس کے معنی کنجوس، اور زنین کے معنی زوئی سے ہو اس کے معنی متہم. متہم کے معنی جس کے اوپر بلیم لگاؤ. وما هو علی الغیب بدنین، نبی غیب کی باتیں بتلانے میں، قرآن کے پہنچانے میں کوئی متہم نہیں ہے. آپ پر کبھی بھی آکسیپ نہیں لگائے، کبھی بھی آپ پر الزام نہیں لگا غلط بات بیان کرنے کا. اور قرآن کے اوپر بھی جتنی باتیں غیب کی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنی تھی اس میں کوئی کنجوسی نہیں کی. تو دونوں معنی یہاں پہ صحیح ہے. بعض قرآن نے اس کو دنین دوات سے پڑھا تو بعضوں نے زوئی سے پڑھا ہے، اور دونوں کے اندر معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے. وما هو علی الغیب بدنین وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کوئی شیطان کی بات بھی نہیں ہے. اصل میں مکہ والے یہ کہا کرتے تھے کہ نبی جی جو قرآن بیان کرتے ہیں ان کے پاس ایک شیطان آتا ہے، وہ شیطان ان کی زبان پہ ڈالتا ہے اور یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا، وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کوئی شیطان کی بات نہیں ہے. کیونکہ شیطان کی باتوں کے اندر اور نبی کی باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. شیطان کی باتوں میں کبھی بھی اولیاء اور انبیاء کی اچھی باتیں نہیں ہوگی، کہیں بھی نماز اور روزے زکوٰۃ کی بات نہیں ہوگی. شیطان کی باتوں کے اندر ہمیشہ ایسی باتیں ہوگی جس کے اندر گمراہی ہو، آپس میں لڑانا ہو. ہاں
شیطان نے آدم علیہ السلام کی بے تعظیمی کی، جس کی وجہ سے وہ راندہ بارگاہ ہو گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ وہ اس کو آدم علیہ السلام سے کمال عداوت ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی اس کو دشمنی ہے، اس لیے وہ اپنی دشمنی ہر جگہ نکالتا ہے۔ ہدایت اور ارشاد اور امر و نہی سے اس کو کیا مناسبت؟ وہ تو اس کا کام ہی بہکانا اور گمراہ کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں توحید، رسالت، آخرت، بہشت و جہنم، اثبات معاد، بتوں کی مذمت، کافروں کے بارے میں احکام، شہوت اور غضب کے پجاریوں کی قباحت، یہ ساری چیزیں انبیاء اور صلحاء کی ریاضت اور مجاہدہ کرنے والوں کی تعریف قرآن میں ہے۔ اگر یہ شیطان کا کلام ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وما هو بقول الشیطان فأین تذهبون، کبھی جاتے کہاں ہو، قبول کرو پھر فأین تذهبون۔ یہاں سے اپنے بات کل انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے، قرآن مجید سے وابستہ رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت۔